على الهادي صلى الله الله لا إله إلا الله الله الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا 8واں حصہ بیان کریں گے، پارٹ 8. جیسے کہ پارٹ 7 میں 7ویں حصے میں ہم نے اختتام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ان کو سزا دی گئی اللہ کے حکم سے، انہی کے قبیلے، انہی کے جاننے والوں کے ہاتھوں سے. آج ہم 8واں حصہ یا پارٹ 8 شروع کریں گے. جب ان کو سزا ہو چکی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کے ساتھ کوہ طور پر گئے اللہ کی حاضری کے لیے. حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ان کے علماء تھے، یعنی کہ وہ جو 70 افراد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ لیا تھا، وہ اس قوم کے علماء تھے. ان میں حضرت ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون بھی تھے. یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے گائے کی پرستش کی تھی ان کی طرف سے معافی یا معذرت کے لیے گئے تھے، اور ان کو حکم ہوا تھا کہ پاک صاف ہو کر اور غسل کر کے آئیں، اور یہ بھی حکم ہوا تھا کہ انہوں نے روزہ بھی رکھا ہو، روزے کی حالت میں ہو. جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو اس پر بادل چھائے ہوئے تھے اور روشنی کا ستون بلند ہوتا دکھ رہا تھا، یعنی اس پہاڑ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ حاضری کے لیے بلانے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں سے کچھ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ تختیاں یا تعلیمات جو کہ تورات تھیں جو آپ علیہ السلام لائے ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام قوم کے 70 نمائندے منتخب کر کے انہیں کوہ طور کی طرف لے آئیں، یہاں انہیں اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جائے گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نور نے گھیر لیا اور آپ علیہ السلام پر پردہ ڈال دیا گیا کہ وہ کسی کو نظر نہ آتے تھے. آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور پھر قوم کے وہ 70 افراد بھی بادل میں داخل ہو گئے اور سجدہ میں گر پڑے، اور انہوں نے بھی اللہ کا کلام سنا جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر رہے تھے. یعنی کہ جو کلام اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر رہے تھے وہ ان 70 علماء نے بھی سنا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پر نور چھایا ہوا تھا، پر جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ آپ علیہ السلام کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بجا لانے کا حکم فرمایا اور کچھ سے منع فرمایا. جب ہم کلامی ختم ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے بادل ہٹ گیا. تب ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے یا آپ علیہ السلام کی تصدیق نہ کریں گے جب تک ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. ان واقعات کا ذکر سورہ اعراف کے آیات نمبر 155 اور 157 میں موجود ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ان کے یہ کہنے پہ کہ ہم اس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو. ان کے یہ کہنے پر زوردار کڑکا ہوا اور یا آواز آئی اور زلزلہ آیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے، یعنی کہ وہ 70 افراد ہلاک ہو گئے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہمیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا. تو ہمیں ان نادانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے، یعنی ہم بچڑے کی عبادت سے بری ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان پر زلزلہ اس لیے آیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت سے روکا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید التجا کی اور فرمایا، تو ہمارا والی ہے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تجھ سے بہتر بخشنے والا کوئی نہیں. یا الہی، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی اچھائی کر دے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جس کو چاہوں عذاب دوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے
تو وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ رحمت ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ دیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرمایا کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی اور سردار انبیاء پر ایمان لائیں اور اللہ کے احکام مانیں، یہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح انداز میں ذکر موجود ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان 70 آدمیوں کو زندگی عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 63 اور 64، 63 اور 64 اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 171 یعنی 171 کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے، جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پختہ عہد لینے کے لیے کہا کہ ان تختیوں میں جو ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرو، پر قوم نے کہا تختیاں ہمارے سامنے ڈال دیں، اگر تو ان میں موجود احکام آسان ہوئے تو ہم مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا جو کچھ ان میں ہے اسے قبول کرو، پر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور بار بار اپنی بات دہراتے رہے کہ آسان احکام ہوئے تو مان لیں گے، پر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور بار بار اپنی بات دہراتے رہے کہ آسان احکام ہوئے تو مان لیں گے۔ اس کے باوجود ان 70 معتبر افراد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تصدیق کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور قوم کی حالت کا گلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کے بارے میں فرمایا کہ دل سخت ہو گئے، پتھر یا اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں جیسے کہ پتھر یا اس سے بھی زیادہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ پہاڑ یعنی کوہ طور اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر لے جائیں۔ جب انہوں نے پہاڑ کو اپنے سروں پر دیکھا تو ڈر گئے کہ کہیں ہم پر گر ہی نہ پڑے۔ ان کو فرمایا کہ اگر تو احکام مانو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ انہوں نے احکام ماننے کا کہا اور سجدہ کی ہدایات پر سجدہ میں بھی گر پڑے اور کن اکھیوں سے پہاڑ کو دیکھنے لگے۔ یہ سب اس ڈر کی وجہ سے کیا کہ کہیں پہاڑ ان پر نہ آ گرے۔ اب علماء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو پہاڑ ان کے اوپر اس لیے لایا گیا اور ان کو اس لیے ڈرایا گیا کہ وہ ایمان لا چکے تھے، ورنہ دین میں زبردستی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار معجزات دکھا کر اس قوم کو غلامی اور اس کے اثرات سے نجات دلانے کے اسباب پیدا کیے۔ جب ان پر تورات پڑھی گئی تو تمام پہاڑ اور درخت ہلنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس لیے یہودی تورات پڑھتے ہوئے ہلتے ہیں۔ یہ قول حضرت ابو بکر بن عبداللہ کا ہے۔ یہاں پر ہم 8ویں حصے کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ 9 یا 9ویں حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے آگے بھی شیئر کیجئے، خاص طور پر نوجوانوں سے، تاکہ ان کا تعلق قرآن سے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔